نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جیسے ہی امام سلام پھیر لے گا وہ اپنا فیس ٹرن کر کے مقتدیوں کی طرف دیکھے گا، متوجہ ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی داہنی طرف سے مڑتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی اس میں زیادہ تر آپ رائٹ سائڈ سے اپنے فیس کو ٹرن کرتے ہوئے مقتدیوں کی طرف کرتے تھے۔ یہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بائیں جانب سے بھی اپنے آپ کو موڑتے تھے۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم اپنی نماز میں صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے کیوں مڑا کرتے تھے، تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں دائیں طرف مقتدی ہوتے تھے وہاں بائیں طرف بھی مقتدی ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تو رائٹ سائڈ سے ٹرن ہو کر obviously مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف والے مقتدیوں کو بھی پھر امپورٹنس دی، اور ایسا ہی اماموں کو کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے، کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے، کیونکہ رائٹ سائڈ کو ویسے بھی ہمارے دین اسلام میں امپورٹنس دی گئی ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہماری طرف ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ اس حوالے سے محنت کرتے تھے کہ وہ رائٹ سائڈ پر ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر داہنی طرف ہی مڑا کرتے تھے۔ اس سے صحابہ کرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پانے کے لیے وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم دائیں طرف ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا چہرہ آئے۔ جب ہم نے صف کا بیان پڑھا تھا تو اس میں میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بتائی تھی سنن نبی داؤد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کے دائیں جانب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ والی حدیث پڑھی تھی۔ تو رائٹ سائڈ اسلام میں پسندیدہ ہے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے استاد کے داہنے ہاتھ کی طرف، لیڈرز کے دائیں طرف بیٹھیں اور کوشش کریں کہ نماز میں بھی دائیں طرف کھڑے ہوں۔ سیدھے ہاتھ سے ہر کام کو کریں کیونکہ رائٹ سائڈ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں آپ تو سیدھے ہاتھ سے دیں، کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں، دروازہ کھولیں تو سیدھے ہاتھ سے، بند کریں تو سیدھے ہاتھ سے۔ اسی طرح سے جو کھانا پینا ہے وہ تو obviously دائیں ہاتھ سے ہی کرنا ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے بالکل بھی پسندیدہ نہیں بلکہ اس کی سخت ممانعت ہے، الا یہ کہ کوئی مجبور ہو۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہاتھ سیدھا ہے ہی نہیں کسی کا تو وہ بائیں ہاتھ سے ہی کھائے گا پیے گا، لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری نہیں تو وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائے گا پیے گا۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی جائز امور ہیں وہ آپ سیدھے ہاتھ سے کریں۔ بسا اوقات جب ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول بھی جاتے ہیں، مسٹیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالفرض کبھی آپ دروازہ کھول رہے ہیں لیکن آپ سیدھے ہاتھ سے کھولنا بھول گئے تو آپ دروازہ پھر سے بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھول لیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مطلب سیدھے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے دروازہ کھول لیتے ہیں۔ تو اس کو پریکٹس میں لے آئیں کہ آپ جو بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اس کو پہلے لیفٹ ہینڈ میں ڈالیں گے اور پھر دروازہ آپ سیدھے ہاتھ سے ہی کھولیں گے اور سیدھے ہاتھ سے ہی بند کریں گے۔ اور یہ تربیت اپنے بچوں کی بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ آگے آپ انشاءاللہ تعالی قیام کا بیان پڑھیں گے۔ جب ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں
اس میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو نیچے بایاں ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر دایاں ہاتھ ہوتا ہے. امپورٹنس جو ہے وہ رائٹ سائڈ کو ہی دی گئی ہے اسلام میں. پسندیدہ اسلام میں رائٹ سائڈ ہی ہے. امام کی اقتداء کے احکام یعنی پیروی کرنا، امام کو کیسے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہل نہ کرو جب وہ تکبیر کہے، اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی نماز کا کوئی بھی رکن امام سے پہلے نہ کرو. اگر آپ اس حدیث کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، غور کریں تو بعد کا جو لفظ ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کے بعد تم تکبیر کہو، اس کے بعد تم آمین کہو، اس کے بعد تم رکوع کرو. ٹھیک ہے نا. بعد کا لفظ اگر آپ انڈر لائن کر لینا تو یہ صرف انسٹرکشنز کی حد تک ہمیں معلوم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب اگلی جو حدیث ہے اس میں صحابہ کرام کا عمل بتایا جا رہا ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پس جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا تھا. یعنی ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا. یہ جو بریکٹس ہیں نا یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے اس وقت تک صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے تھے، کوئی پیٹھ تک نہ جھکاتا تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے ابھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں. مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو. یعنی اتنی کلیئر انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اتنی واضح انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی غلطی کرے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدھے کی جیسی بنا دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. گدھا کس چیز کی علامت ہے؟ بے وقوفی کی. اوبویسلی اتنی انسٹرکشنز موجود ہوں، عمل موجود ہے، اس کے باوجود بھی کوئی امام کو فالو نہ کرے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. یہاں جو حدیث میں بات ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کی عقل مار دے، اس کو احمق بنا دے. یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسخ کر دے، یعنی چہرہ بگاڑ دے. اب یہ جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ان احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اینی ہاؤ امام کی پیروی کرنی ہے. اور عوام الناس میں اتنی بڑی یہ مسٹیک موجود ہے، کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں. ہر مسجد میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا، یا تو امام کے ساتھ ساتھ رکن ادا کرتے ہیں یا پھر امام سے پہلے، دونوں الاؤڈ نہیں. ٹھیک ہے، آپ امام کے ساتھ ساتھ بھی رکن ادا نہیں کر سکتے اور اس سے پہلے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظی انسٹرکشنز بھی دیں کہ امام کی پیروی کیسے کرنی ہے. جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی اس میں یہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح کا عمل کیا کرتے تھے. یعنی دونوں حوالے سے بات ہو رہی ہے. پہلی حدیث میں انسٹرکشنز ہیں اور دوسری حدیث میں صحابہ کا عمل نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ہم نے حدیث پڑھی نا امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ کوئی بھی چیز امام سے پہلے نہیں کی جا سکتی. نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ امام سے پہلے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، نہ سلام پھیرا جا سکتا ہے.
کتنے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ امام دونوں سلام پھیر لے پھر آپ سلام پھیر سکتے ہیں، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ امام ایک سلام پھیر لے اور دوسرا سلام پھیر رہا ہو تو آپ بھی سلام پھیرنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی جو موومنٹ ہے تھرو آؤٹ نماز بہت کاملی ہونی چاہیے، بہت سکون سے ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ امام کو فالو کرتے ہیں تو آبویسلی جیسے ہی وہ کوئی اسٹیپ کر لیتا ہے آپ پھر اس کو کرتے ہیں، تو آپ کی موومنٹ کاملی ہو ہی جاتی ہے، سکون والی ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے سب سے پہلی حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے علماء احناف یعنی حنفی علماء انہوں نے یہ استدلال لیا ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی صرف حمد و ثنا کریں گے، یعنی وہ کیا کہیں گے، ربنا ولک الحمد یا پھر اللہم ربنا ولک الحمد۔ لیکن یہ حدیث اس بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مقتدی بھی جہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے وہاں اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، یا پھر حدیث میں جو اللہم ربنا ولک الحمد کے الفاظ آئے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں جو ہم نے حدیث پڑھی نا، جو پہلی حدیث آئی ہے اس چیپٹر کی امام کی اقتداء کے احکام کے حوالے سے، اس میں ایکچولی امام اور مقتدی کو آگاہ کرنا مقصود ہے کہ وہ امام کی پیروی کیسے کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مقتدی کے ساتھ ساتھ امام کو بھی بات سمجھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں یہ بات مقتدیوں کو سمجھائی جا رہی ہے وہاں یہ بات امام کو بھی سمجھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر مقتدی کوئی مسٹیک کر رہے ہوں تو ان کو پھر گائیڈ کون کرے گا، امام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم نے حدیث پڑھی آخر میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے گا یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے گا، یہ بہت سخت وعید ہے، یہ بہت سخت وارننگ ہے ہم سب کے لیے، یعنی اللہ اس کی عقل مار دے گا، یعنی جیتا جاگتا سمجھدار انسان بے وقوفانہ زندگی گزارے گا، اس کے ڈیسیشنز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے کیونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ ایک سمجھدار اور عقل مند انسان ہی تو پھر اچھے ڈیسیشنز لیتا ہے نا، اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک مسٹیک یہ ایسی ہے کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ پھر اس شخص کو احمق بنا دے گا، بے وقوف بنا دے گا، یعنی پھر اس کی باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی، اس کے فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے، اور اس کے معاملات بھی ایسے ہوں گے جو بے وقوفانہ ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسی بیماری اللہ دے دیتا ہے کہ چہرے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے آج کل تو جو منہ کا کینسر ہوتا ہے وہ بسا اوقات جب باہر آ جاتا ہے تو دیکھا بھی نہیں جاتا اس شخص کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلطی سے بچائے، کیونکہ یہ دیکھنے کو تو لوگ سمجھتے ہیں بہت چھوٹی سی غلطی، لیکن یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل سے بچائے کہ ہم اماموں سے پہلے کوئی چیز کرنے والے ہوں یا پھر ساتھ ساتھ کرنے والے ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں الاؤڈ نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں بہترین طریقے پر امام کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی انسٹرکشنز کیوں دی گئیں، کیوں پھر صحابہ کرام کا عمل بھی بتایا گیا اور پھر وعید بھی دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ امام کی پیروی، امام کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، کوئی اور آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی اقتداء سے ہی اطاعت آتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں اماموں کو اس طرح سے فالو کرنے کا کہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی اقتداء سے ہی اطاعت آتی ہے، یعنی ایک انسان اطاعت کا سبق سیکھتا ہے کہ اسے اپنے بڑوں کی کیسے اطاعت کرنی ہے، ان کی بات کیسے ماننی ہے۔ پھر یہ کہ احساس ذمہ داری کا بھی درس ہے اس میں، کہ ایک امام ہے، اس کے پیچھے مقتدی ہیں، تو پھر اس کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کس کو؟ جہاں امام کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے وہاں مقتدیوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ امام کو فالو کریں گے۔ پھر یہ کہ ڈسپلن کے لیے بھی ہے، نظم و ضبط کے لیے بھی ہے، پھر شعور بیدار کرنے کے لیے بھی ہے، یعنی انسان میں یہ شعور بیدار رہتا ہے کہ مجھے اپنے امام کو فالو کرنا ہے،
ایک ایک سٹیپ میں اپنے امام کو فالو کرنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نہیں کرنا ہے. اور ایک اور فائدہ جو امام کو فالو کرنے کا ہے وہ یہ کہ جذبات پر کنٹرول بھی سکھایا گیا ہے. یہ ساری تربیت کی گئی ہے ہماری. آپ دیکھیں تو ہمارے اندر کتنی جلد بازی ہے. مثلا کوئی بڑا بول رہا ہو تو ہم بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں سوری ہم آپ کی بات کاٹ رہے ہیں. تو آپ کو سوری بولنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ آپ کو بات کاٹنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ سوری کہہ کر اپنے بڑوں کی بات کاٹیں. ورنہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ آپ سکون سے پہلے بات سنیں. بڑے چل رہے ہوں تو ہم آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اندر بہت زیادہ جلد بازی ہے, یعنی اتنا بھی صبر نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بڑا چل رہا ہے تو ان کو جانے دیں, کوئی بڑا بول رہا ہے تو ان کو بولنے دیں. تو یہاں ہمیں ایک اسپیشل سچویشن میں جس میں ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کو فالو کرنا ہے, لیکن عام زندگی میں اپنے بڑوں کو فالو کرنا ہے, اپنے بڑوں کی اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے. بالفرض آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں یا دسترخوان پر بیٹھے ہیں, کھانا پہلے کون نکالے گا؟ بڑے نکالیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم پوری فیملی دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹے بڑے سبھی موجود ہوتے ہیں. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا صبر کریں, پہلے کھانا بڑوں کو نکالنے دیں, اور آفر بھی کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کوئی اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا. آج کل بڑوں نے بھی تربیت کرنا چھوڑ دی نا, تو وہ مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ پہلے بچے نکال لیں, پہلے چھوٹے نکال لیں. تو بڑوں کی رسپیکٹ ہر سٹیپ پر ہونی چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں نا گھر میں, اس میں بھی ہونی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی معاشرے میں کہ جس میں اس چیز کا خیال بالکل بھی نہیں رکھا جاتا. یاد رکھنے والی بات ہے جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کو کیا سمجھتے کہ وہ چھوٹے ہو گئے, ٹھیک ہے. تو بڑے جو ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں, ان سے پہل کرنا بے ادبی ہے, کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں اس میں, ٹھیک ہے. بڑوں کو سب سے پہلے عزت دینی چاہیے. تو ہم سب کو اس اعتبار سے بھی اپنی اصلاح لینی ہے. یہاں بات تو امام کی اقتداء کی ہو رہی تھی, لیکن اس میں ہماری اوور آل زندگی کی تربیت ہے. اسی سے ہی آپ اپنے اندر ایموشنلی اسٹرانگ ہونا محسوس کریں گے, یعنی آپ اپنے آپ کو جذباتی طور پر مضبوط محسوس کریں گے. کیونکہ مومن کا جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایموشنلی یعنی جذباتی طور پر مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے, ورنہ سارے معاملات گڑبڑ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اپنے امام کی اقتداء کرنی ہے نماز میں, اور عام روزمرہ کی زندگی میں اپنے بڑوں سے پہل نہیں کرنی ہے, بلکہ اپنے عمل سے اپنے گھر کے بڑوں کو یہ محسوس کروانا ہے, اپنے ادارے کے بڑوں کو یہ محسوس کروانا ہے کہ آپ پہلے کیوں, کیونکہ آپ بڑے ہیں. بالفرض آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو پہلے بڑوں کو بٹھائیے, ٹھیک ہے. یعنی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ اس حوالے سے اپنی تربیت لے سکتے ہیں. ان کو یعنی بڑوں کو اتارنا ہے گاڑی سے تو خود اتریں, ان کا دروازہ کھولیں اور ان کو اتارنے دیں. یہ چیزیں اصل میں ادب اور آداب سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ ادب اور آداب, یہ ایتھکس ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنی ذات سے ان ایتھکس کو, ان ادب آداب کو دوبارہ سے زندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی تربیت کا اظہار ہے کہ آپ کس طریقے سے تربیت لے رہے ہیں, کہاں آپ سیکھ رہے ہیں, آپ کے بڑوں نے آپ کو کیا تہذیب سکھائی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو تو ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں باادب بنائے اور اپنے بڑوں کے لیے ہم مسرت کا باعث ہوں, یعنی خوشی کے باعث ہوں. یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو جتنا زیادہ آپ کی پرسنالٹی میں دوسروں کو عزت دینے کا مادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی, اتنی زیادہ آپ محبتیں سمیٹیں گے. پھر ہمیں اپنے بڑوں کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز پہلے آپ کے لیے ہے, پہلے آپ چوز کریں, پہلے آپ کھائیں, پہلے آپ اندر بیٹھیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس کا سفر ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ بس میں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی بزرگ آ جائے تو ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر, ہمارے
اخلاق کیا ہونے چاہیے, ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, ہم اٹھیں اور ان کو بیٹھنے دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر گھنٹوں کھڑے ہو کر بھی سفر کریں گے نا تو ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ایک بزرگ کھڑا ہو, ایک جوان بیٹھا ہو, کہاں کا اخلاق ہے بتائیے. لیکن کیا یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی؟ آتی ہے نا, یہ سب چیزیں تو عام نظر آتی. ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا, بڑوں کو جگہ نہ دینا اپنا حق سمجھتا ہے کہ بھئی میری سیٹ ہے, میں ہی بیٹھوں گا. میں پہلے بس میں بیٹھ گئی, مجھے سیٹ مل گئی تو یہ سیٹ میرا حق ہے. جب تک ہم اس حوالے سے اپنی تربیت نہیں کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں پا سکتے. ادب اور احترام تو ہمارا دین بہت زیادہ سکھاتا ہے, اسپیشلی پھر اپنے ٹیچرز کا ادب کرنا. آج سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آپ کو ٹیچرز کا ادب نظر آتا ہے؟ نہ ہونے کے برابر, الا ماشاء اللہ کہ کوئی اسٹوڈنٹ کر رہا ہو. ایون ٹیچرز بھی ایسے ہو گئے کہ جو بچوں کو بدتمیزی سکھا رہے ہیں. آج کل جو استاد ہیں وہ بھی تربیت سے آ رہی ہیں. جہاں اسٹوڈنٹس کو تربیت کی ضرورت ہے, میں سمجھتی ہوں وہاں ٹیچرز کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. بالفرض اگر ہمارا ٹیچر چل رہا ہے ہمارے ساتھ, یا ہم کہیں کھڑے ہیں اور ٹیچر وہاں سے گزر رہا ہے تو سائڈ ہو جائیں. چل رہا ہے, آپ بھی چل رہے ہیں, تو تھوڑا آپ اس کو آگے چلنے دیں, کیونکہ اس کے مرتبے کا تقاضا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں, بسا اوقات میٹر نہیں کرتے لوگ, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے استاد سے آگے نہ بڑھیں, لیکن استاد عاجز ہونا چاہیے. میں استادوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ ان کے اندر یہ سوچ ہو کہ وہ اپنے آگے کسی کو چلنے نہ دیں, وہ تو عاجز ہوتا ہے. لیکن شاگرد کو اس ادب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ پوری کوشش ہم سب کریں گے.